دنیا میں کسی بھی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر لے کے آنا چاہے اور اگر وہ ہاؤس میں اپنی میجارٹی شو کر دیں تو جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوگا. آپ کو پہلے پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک حکومت تھی, وہاں بھی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا سینٹ کے الیکشن میں کہ 27-28 ممبر والے جیت گئے اور 60 ممبر والے ہار گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہر ایک ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ایک سوچ ہے کہ اگر میں ہی وہ کام کروں تو وہ حلال ہے, دوسرا کرے تو وہ حرام. آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پچھلے دنوں جو ہیں تقسیم ہوئے ہیں, تو میں تحریک انصاف کے بارے میں صرف ایک ہی سینٹنس کہوں گا کہ جو پارٹی اپنے ورکرز کو, اپنے کارکنوں کو, اپنے کینڈیڈیٹس کو انصاف نہیں دے سکتی وہ ملک میں کیسے انصاف لا سکتی؟ یہ پارٹی کے ورکرز کو اور برطانیہ سے جو رہنے والے پاکستانی ہیں یا پاکستانی ہیں, یہ ٹکٹ ڈسٹریبیوشن سے انہیں بہت کچھ لرن کرنا چاہیے. جب میں پارٹی میں تھا تو میری ایک ہی کمپین تھی پارٹی میں کہ ساتھ ہم جو ٹکٹ پارٹی کے دیتے ہیں ہمیں 6 مہینے 1 سال پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا پارٹی کا امیدوار کیوں ہوگا. آپ 5 لوگوں کو 10 لوگوں کو ایک حلقے میں وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے, اور پھر ان بیچاروں کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے, وہ اپنے پوسٹر لگاتے ہیں کہ میں امیدوار ہوں, آخری دن ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر صحیح اس ملک میں جمہوریت لانی ہے تو ہمیں اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لے کے آنی پڑے گی. اب میں آتا ہوں پریزنٹ سچویشن کی طرف. ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ریکنسلیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ہم سیاسی پارٹیوں کو جوڑنے میں بلیو کرتے ہیں, ہم سیاسی مذاکرات کرنے میں یقین رکھتے ہیں, اور یہی انسٹرکشنز چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کل رات بھی ٹیلی فون پہ دی ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے لیے تمام پارٹیوں کو راضی کرنا ہے, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہے تاکہ ہم متفقہ طور پر فیصلہ کریں کہ پاکستان میں الیکشن ایک دن ہونے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 2/3 عوام نے عمران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے. غالب پول آپ دیکھیں, یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک دن ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ بھئی ہمارے استعفے قبول کرو, کیوں نہیں کرتے اسپیکر صاحب؟ پھر ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں جی ہمارے استعفے قبول کیوں کیے ہیں؟ وہ بھئی سوچ سمجھ کے پہلے فیصلہ کرو. پھر کہتے ہو جی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی میجارٹی جو تھی پارلیمنٹیرینز کی وہ قطعی طور پر نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینا چاہتی تھی. پارلیمنٹیرین کی میجارٹی جو ہے پنجاب میں اور KPK میں اسمبلیاں نہیں توڑنی جاتی تھی. اور پھر یہ کہا جاتا ہے, جو میں نے بہت سی باتوں پہ سرپرائز ہوا ہوں, لیکن جو سب سے ہٹ سرپرائز ہے میرے لیے کہ میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں جو ہیں چڑھی. باجوہ صاحب تو 6 مہینے پہلے چلے گئے نا گھر. پھر کہتے ہیں کہ جی میں 3 سال میں نے ایکسٹینشن دے کے غلطی کی, چلو ہو گئی. پھر پریزیڈنٹ کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک اور انسٹرکشن میں آپ کو آفر کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اب بھی اگر آپ ان کے مشورے مان رہے ہیں تو پھر ان کو میر جعفر, میر صادق, غدار کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو نا جی, مجھے اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے, ایک دفعہ دیا ہے, میں دوسری دفعہ اس سے ٹیلی فون پہ بات بھی نہیں کروں گا. کچھ آ کے میری حکومت اس نے توڑی ہے, مجھے گھر اس نے بھیجا ہے, میرے خلاف سازش اس نے امریکہ سے کروائی ہے, اور میں پھر اس کے مشورے مانوں. کم از کم یہ بات میری سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آئی ہے. تو میں تحریک انصاف سے بھی اپیل کروں گا, میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں, پاکستان کی بقا کے لیے, اگر اور کچھ خیال نہیں تو پاکستان کے غریب عوام کے لیے جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے کریں اور فیصلہ کریں کہ کب الیکشن ہونے ہیں, رولز آف دی گیم کیا ہوں گے, پھر اور امپارشل جو ہے الیکشن ہوں گے, اور انشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے مذاکرات کے لیے ساری چیزوں کو سپورٹ کرے. دوسری میں معیشت کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ PDM والے کہتے ہیں جی 3.5 سال میں عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی معیشت کو یہ PDM بڑی ٹھیک چل رہی تھی, فلائی کر رہی تھی, اور انہوں نے PDM والوں نے آ کے ملک کو تباہ کر دیا.
بھئی ایک تو سیاسی بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک، لیکن میرا یہ کہنا ہے اور میں اس بات پہ پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ ہم نے ملک کو جس حالت تک پہنچایا ہے اس میں ہم سب نے حصہ ڈالا ہے، چاہے ایک پارٹی، سیاسی پارٹیاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، اس کی بیوروکریسی بھی ذمہ دار ہے، اس میں ہماری جوڈیشری نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس نے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل کریں، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے فیصلے کریں، اور سیاستدانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاسی فیصلے عدالتوں سے نہ کروائیں، اور عدالتوں کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاسی فیصلے نہ کریں، اس لیے کہ آپ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ کریں گے تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ معیشت کو جس حالت تک پہنچایا ہے آپ سب جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو جب میں پنجاب کا گورنر تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ کڑی شرائط پہ کر رہے ہیں معاہدہ IMF کے پاس، ہر چیز ان کو آپ لکھ کے دے رہے ہیں، یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اس وقت میری گورنری جا سکتی تھی، اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے کرٹیسائز کیا کہ میں حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو تنقید کر، بھئی پہلے معاہدہ کر دیو پھر توڑ دیو، پھر معاہدہ کر دیو پھر توڑ دیو، کون یقین کرے گا آپ کا دنیا میں؟ شیخ حفیظ صاحب نے معاہدہ کیا، شوکت ترین نے آ کے توڑ دیا، پھر شوکت ترین نے خود معاہدہ کیا، خود توڑ دیا، پھر مفتاح صاحب نے کیا تو ڈار صاحب نے کہا کہ جی نہیں میں اپنا جو ہے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں۔ او بھئی آنکھاں چکھاں ڈال کے گل نہیں، یہ اپنے معاملہ اس مصیبت چو ڈپلومیسی اختیار کرو۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے سنگل ہینڈڈ پاکستان کے لیے 2013 میں GSP+ لے کے آیا تھا۔ 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو میں ملا تھا، لابی کیا تھا، اور پاکستان کو GSP+ ملا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ماشاءاللہ $20 بلین کا فائدہ ہوا ہے۔ آج بھی وہاں پر میرے لوگ جو ہیں یا ہمارے دوست جو ہیں MEP وہ لابی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اگلے سال کے لیے بھی 10 سال کے لیے بھی ہمیں یہ جو ہے GSP+ ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ ڈیبیٹ پہ جانے کے لیے تیار ہوں، آئیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے پچھلے 30 سالوں میں، 25 سالوں میں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، GSP+ کا مسئلہ ہو، UK ایڈ فار پاکستان کا مسئلہ ہو۔ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو UK ایڈ فار پاکستان واز 20 ملین پاؤنڈ، جب میں ریٹائر ہوا تھا 2010 میں تو وہ 400 ملین پاؤنڈ تھی۔ ایک کانفرنس میں نے کی تھی لندن اسلام آباد میں جس میں گارڈن براؤن آئے تھے، $500 ملین صرف اس کانفرنس میں گارڈن براؤن نے پاکستان کو دیا تھا۔ بھئی پاکستان کے لیے کچھ کریں، ہم سب مل کے کریں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سب سے اپیل ہے کہ گالی گلوچ کی سیاست چھوڑیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شجاع صاحب، شافع صاحب، سالک، میں کبھی ہمیں کو گالی نکالے گا بھی تو ہم اس کو پیار سے آگے، ہمیں پتھر بھی مارے گا نا، لوگ تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اینٹ کا جواب بھی پھولوں کی طرح دینا ہے، ہم نے پھول پھینکنے نے، سانو جنہ مرضی کو کرٹیسائز کری جاوے، لیکن پاکستان دے مفاد کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے ہم 100% اپنی ذاتی مفادات پہ کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کے عوامات کے مفادات کو ترجیح دیں گے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ذرائع دیے ہیں، صرف ایک جو آپ کی معدنیات ہیں بلوچستان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، $100 بلین سے زیادہ ورتھ ہے، لیکن اس پہ توجہ نہیں دے رہا۔ ایگریکلچر، آپ ایک ایگریکلچر ملک ہیں، آپ کی کاٹن 13 ملین بیل ہوتی تھی جو 6 ملین بیل پہ آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 13 ملین بیل سے ہم اس کو 7 ملین بیل پہ لے آئے تھے۔ بھائی پولیس ریفارم پہ کوئی کام نہیں ہوا، لوکل گورنمنٹ پہ کوئی کام نہیں ہوا،